بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکی ریاست یوٹا کے کسان نے 830 کلو گرام سے زیادہ کا کدو کاشت کر کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ دوستو، ریاست یوٹا پیٹھا کدو کی پیداوار کے حوالے سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جہاں ہر سال پیدا ہونے والے کدو اپنے وزن اور سائز کے اعتبار سے دوسرے ایریا کی نسبت بڑے ہوتے ہیں۔ اس سال تیار ہونے والی فصل میں کم از کم 8 ایسے کدو تیار ہوئے ہیں جس کا وزن 455-830 کلو گرام ہے۔ ان کدوؤں نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ مشرقی بحر روم میں تیل کی تلاش اور گیس سمیت قدرتی وسائل پر ترکی اور یونان میں پیدا ہونے والے تنازع کے حل کے لیے ان کے درمیان مذاکرات کی حمایت کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی اور یونان دونوں نیٹو کے رکن ملک ہیں، انہیں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی سے بچانا اور مذاکرات کی میز پر لانا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں سوشل انشورنس جنرل کارپوریشن نے کہا ہے کہ کرونا وبا سے متاثرہ نجی کمپنیوں اور اداروں کے ملازمین کے لیے امدادی پروگرام میں مزید 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ جنرل کارپوریشن کا کہنا ہے کہ یہ امدادی پروگرام صرف ان نجی اداروں کے لیے ہیں جو اب تک وبا سے متاثر ہیں، اور یہ ادارے کے زیادہ سے زیادہ 50% تک ملازمین پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ کورونا وبا سے دنیا بھر میں اموات 10,12,657 تک جا پہنچی ہے۔ مصدقہ کیسز کی تعداد 3,38,43,974 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی صدارتی امیدواروں میں پہلا براہ راست مباحثہ ہوا، دونوں ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ الیکشن جیتے ہیں، اس لیے انہیں جج منتخب کرنے کا اختیار ہے۔ جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کو کونسل پرست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ صدر ٹرمپ جھوٹے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ میزبان نے بار بار مداخلت کر کے دونوں کو ضابطے کے مطابق جواب دینے کی تلقین کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکی معیشت کو بلند ترین سطح پر لے گئے، جبکہ جو بائیڈن امریکہ کو شٹ ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن نے انہیں چیلنج کیا کہ وہ اپنے ٹیکس ظاہر کریں۔ جو بائیڈن نے ہیلتھ کیئر پلان کے معاملے پر کہا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ صدر ٹرمپ جھوٹے ہیں۔ صدر کورونا سے اموات اور صحت کی سہولیات میں کمی کے ذمہ دار ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کو اب تک کا بدترین صدر ملا ہے۔ دوستو، دونوں امیدواروں کے اہل خانہ مباحثے کے دوران موجود تھے۔ ورلڈ بینک نے مالی شعبے کو مستحکم کرنے اور چھوٹے کاروباری اداروں کی مدد کے لیے افغانستان کو 10 کروڑ امریکی ڈالر کی گرانٹ مہیا کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی 1 سال سے مسلسل نظر بندی پر بھارتی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظر بندی ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ متحدہ عرب امارات مریخ کے بعد چاند کے راز دریافت کرنے کے لیے اپنا تیار کردہ مصنوعی سیارہ 2024 میں چاند پر بھیجے گا۔ متحدہ عرب امارات سیارہ چاند کے ایسے مقامات تک رسائی حاصل کرے گا جہاں تک ابھی انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ چاند کی دنیا کا پتہ لگانے والوں میں امارات عربوں میں پہلا اور دنیا کا چوتھا ملک ہوگا۔ چاند پر بھیجے جانے والا سیارہ امارات ہی میں تیار کیا جائے گا۔ دوستو، واضح رہے کہ UAE نے 20 جولائی کو مریخ پر پہلا مشن روانہ کر کے تاریخ رقم کی تھی۔ ترکش پروسیکیوٹر نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے کیس میں ملوث ہونے پر 6 نئے سعودی ملزمان پر فرد جرم عائد کی ہے۔ دوستو، اس کیس نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ساکھ کو خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ جمال خشوگی اپنی ترک منگیتر سے شادی کرنے کے لیے کچھ دستاویزات کے حصول کے لیے ترکی میں سعودی قونصل خانے کے اندر گئے تھے، جہاں وہ مارے گئے۔ حکومت پاکستان نے بیرون ممالک بسنے والے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے آن لائن بینکنگ اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت مہیا کی ہے۔
روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان نے کیا تھا تاکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اپنے مادر وطن کی خوشحالی کے لیے گرانقدر شراکت میں مدد مہیا کی جا سکے۔ امریکہ ایران کو افغان امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی دعوت دے چکا ہے اور وسطی ایشیا کو پاکستان سے منسلک کرنے والے انفراسٹرکچر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے پر ایرانیوں کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ زلمے خلیل زاد کا مزید کہنا تھا کہ انہیں مختلف فورم میں شامل ہونا چاہیے جہاں ہم اور وہ بھی افغانستان کے مستقبل پر بات چیت کریں۔ زلمے خلیل زاد نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ایران تھوڑا مشکل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے خیال میں ایران چاہے گا کہ ہم افغانستان میں شکست یا فتح کے بغیر تنازع میں الجھے رہ کر بھاری قیمت ادا کرتے رہیں۔ کویت کے امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امیر کویت کی جولائی میں اپنے ملک میں سرجری کی گئی تھی جس کے بعد وہ مکمل علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد کویت کی کابینہ نے ولی عہد کو نیا امیر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شیخ نواف تقرری کے بعد انہیں امیر کے تمام اختیارات خود بخود منتقل ہو گئے ہیں۔ کویت کے نئے امیر کی عمر 83 سال ہے جبکہ وہ سابق سربراہ کے سوتیلے بھائی ہیں۔ صدر ٹرمپ $30 کروڑ تقریباً 45 ارب روپے کے مقروض نکلے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے صدر ٹرمپ کا گزشتہ 20 سال کا ٹیکس ریکارڈ حاصل کرنے کے بعد انکشافات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں گزشتہ روز اپنی ایک رپورٹ میں اس نے صدر ٹرمپ کے اس قدر مقروض ہونے کا انکشاف کر ڈالا ہے۔ اخبار نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ قرض آئندہ 4 سال میں سود سمیت واپس کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق $30 کروڑ قرض لینے کے بعد اب وہ $42 کروڑ 10 لاکھ کی رقم واپس کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف نے ایک دفعہ پھر وارنٹس گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف حکومت اور لوگوں کو دھوکہ دے کر لندن گئے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے وارنٹس کی تعمیل کے لیے دوبارہ ان کے اپارٹمنٹ کے وہاں موجود شخص نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے نواز شریف کے حوالے سے سخت ریمارکس میں کہا کہ ملزم حکومت اور لوگوں کو دھوکہ دے کر لندن گیا اور لندن بیٹھ کر لوگوں اور حکومت پر ہنستا ہوگا۔ کل نواز شریف واپس آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے وارنٹ گرفتاری کا علم نہیں تھا۔ ان کا بیرون ملک جانا پورے نظام کی تضحیک ہے۔ جسٹس کیانی کا کہنا تھا کہ آئندہ وفاقی حکومت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کسی کو باہر جانے دینا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس ایک کیس کی وجہ سے باقی کیس التوا کا شکار ہیں، ہزاروں کیس التوا ہیں اور یہاں اس کیس میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی کوشش ایک مجرم کو وارنٹ پہنچانے میں لگ رہی ہے، کئی سائلین کو ریلیف دیا جا سکتا تھا۔ عدالت نے کہا کہ مجرم نواز شریف کا انتہائی شرمناک رویہ ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ شاہد آفریدی نے ورلڈ کپ 2011 کے سیمی فائنل میں شکست کی وجہ مصباح الحق کی سلو بیٹنگ کو قرار دے دیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ مصباح الحق نے میچ میں سیٹ ہونے کے لیے بہت وقت لیا، اس وقت تیزی سے سکور کرنے کی ضرورت تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ اس میچ میں پاکستان 261 رنز کے تعاقب میں 231 رنز ہی بنا سکا۔ مصباح الحق نے 76 گیندوں پر 56 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ دیہاتیوں نے اپنے پسندیدہ میئر کو اس کی موت کے 10 روز بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تیسری مرتبہ منتخب کر لیا۔ یہ واقعہ جنوبی رومانیہ کے ایک گاؤں میں پیش آیا جب لوگوں نے ایون علیمان نامی میئر کو تیسری مرتبہ منتخب کیا اور اس کی فتح کے بعد اس کی قبر پر چراغاں کیا گیا۔ بھاری اکثریت کے ساتھ منتخب ہونے والے سابقہ میئر اب اس دنیا میں نہیں رہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات سے قبل ہی وہ کورونا سے انتقال کر گئے تھے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔